ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام پیغمبر زمان والی کون و مکان امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جناب جد حسن والحسین امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سانو او نبی عطا فرمایا ہے کہ جس نبی نو تمام کائنات تو بڑھ کے شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اس طرح جدی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل جائے، اللہ ان میں شان اور عظمت عطا فرما دے۔ میرے برادر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والوں نو اہل بیت آکھیا جاندا ہے۔ آقا دے قریبی رشتہ داراں نو اہل بیت آکھیا جاندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد نو اہل بیت آکھیا جاندا ہے۔ اج میں اہل بیت دی شان، اہل بیت دا عقیدہ، ایک بات اہل بیت کون نے اور دوسری بات کے بعد کہ اہل بیت دا عقیدہ کی سی، اج اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات بڑی توجہ دے نال، انہماک دے نال، خشوع اور خضوع دے نال سنن والی پہلی بات ہے کہ اہل بیت ہے کون نے۔ اج اس بات کا نکیڑا کر لئیے پہلا کہ اہل بیت کون نے تے مننا کنوں ہے، کیونکہ اج بڑی دنیا اہل بیت نو منن والی ہے، لیکن اہل بیت دی منن والی کو نہیں۔ اہل بیت نو اہل بیت تے منتے نے، اہل بیت دی بات نو کوئی نہیں منتا۔ لوگاں ایک بات مشہور ہے کہ اہل بیت صرف 5 لوگ نے، 5 جنہ دے وچ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکت، یہ ہوئی بس 5 اہل بیت نے، انہوں نے 5 تن آکھیا جاتا۔ 5 تن دے نام دیاں بڑیاں باتاں ہو رہی ہیں، حالانکہ حقیقت ہے کہ اہل بیت بہت سارے لوگ نے۔ اہل بیت 2 حرف عربی دے نے، ایک کے اہل ایک کے بیت، اور بیت کا معنی کی ہے؟ کتنے ٹر گئے ہو؟ بیت کنوں آندے؟ بیت کہتے ہیں عربی چ گھر، اہل رہتے ہیں والے، اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، اور گھر والے کون نے؟ کہ آج کل سب تو پہلی بات
کہ گھر والی ہوندی ہے کہ باہر والے گھر والے ہوں؟ پہلی گل کرو اہل بیت گھر والے تے او جدو نام لینا ہاں جی تے گھر والے کتنے نے جی گھر والے کہ نام لیندے ہو بھائی اور تاری جی فیملی ہے بندے کی شادی ہوئی ہے نوی بچہ اجے ہوا ہی کوئی اجے بچے تک پہنچے ہی نہیں تے وہ نال جا رہا ہے کتنے میں فلاں جگہ دے تے ادھر نو آ جا فیملی نال ہے فیملی کنوں آتے ہو سب تو پہلی فیملی تاری اپنی اہلیہ تے ایتھے اہلیہ نو اہل بیت وچوں کر دیتا گیا اہلیہ نو اہل بیت شامل ہی نہیں کر رہے سب تو پہلی اہل بیت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کون ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد سیدہ سودا اہل بیت حضرت ام سلمہ اہل بیت یہ ہوں یہ سنی جا رہی ہے کہ اسی اہل بیت کنا کو مننے ہیں میرے بارے بھی بات بڑی ہوتی ہے اہل حدیث کے بارے بات بڑی ہوتی ہے بھابیاں کے بارے بات بڑی ہوتی ہے کوئی بھابی آخی ہوں کوئی اہل حدیث آخی ہوں کئی ہور بھی نام رکھے نے دیکھنا ہے کہ اہل بیت اسی کنوں کہنے ہیں تے مننے کون منتا کون ہے اج یہ بات کرنی ہے کہ اہل بیت کون نے اسی اہل بیت کنوں کنوں مننے ہیں تے اہل بیت کی منتا کون ہے بات کون منتا ہے اینا باتاں تے انشاءاللہ اج غور و خوض کریں گے اہل بیت گنی جائے سب تو پہلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودا حضرت ام سلمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نام جڑے بیان ہی نہیں کیتے جاندے سیدہ زینب بنت جہش سیدہ زینب بنت خزیمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حفصہ حضرت جویریہ حضرت میمونہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 11 بیویاں ایک 11 دیاں 11 اہل بیت نے گھر والیاں تے ہی نے نا تے اہل بیت آندے نے گھر والیاں سب تو پہلی بات کہ گھروں تو اہل بیت بنا لو اگلی بات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں جنہ چواں دے وچوں صرف ایک نوں بیٹی منیا جاتا باقی تیناں دا نام ہی کوئی نہیں انہاں بیٹیاں کو نہیں منتے پے نعوذ باللہ استغفر اللہ خیالات عقائد کی نے کہ ایک بیٹی ہے آقا علیہ السلام باقی تیناں بیٹیاں نوں بیٹیاں نہیں من رہے آقا دیاں 4 بیٹیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اے اہل بیت دے اہم رکان انہاں دے بعد ہن اہل بیت سن لو کہڑے کہنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد اہل بیت حضرت ابو العاص جناب عثمان غنی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اے اہل بیت دے رکن نے کیونکہ داماد بھی اہل بیت یہ بھی اہل بیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے نے غور کرو آقا علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ اہل بیت دے رکن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب اسی انہاں نوں بھی اہل بیت مان رہے اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا عباس دا بیٹا جڑا آقا علیہ السلام دے نال جنہاں دے نام تے بہت ساریاں حدیثاں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت جعفر طیار آقا دے دوسرے چاچے دا بیٹا ابو طالب دا بیٹا جناب علی المرتضیٰ دا بھائی اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت نے انہاں نوں اہل بیت منیا کرو آقا دے نواسیاں لا جو حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی کے کنے بیٹے نے پتہ جی حضرت علی کے حسن حسین تو علاوہ کو بیٹا ہے کہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ داماد ایسا ہے جدے
19 بیٹے سن. کنے علی نو منن والے آندے نے بچے 2 ہی اچھے. علی نو منن والے آندے نے بچے 2 ہی اچھے تے علی دے اپنے کنے نے 34 بچے. وہ آندے نے بچے 34 یہ آندے نے 2 ہی اچھے تے نال آندے نے علی نو مننے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو جڑی اولاد ہے نا انہوں تے اہل بیت مان لو نا پورے. حضرت حسن اور حسین اہل بیت نے تے جناب محسن کتے جان انہاں دا ایک بھائی محسن اور تیسرے ایک بیٹی سیدہ زینب بنت علی اور آقا علیہ السلام دا ایک اور نواسی ہے ابو العاص کی بیٹی حضرت امامہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ بھی اہل بیت ہے. اور میں اتوں کا کرنا یہ نہیں میرے اہل بیت آقا دے غلام جڑے قریبی گھر دے اندر موجود رہے نے جنہ دے اندر حضرت زید بن حارثہ حضرت زید دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید آقا علیہ السلام دے جڑے منہ کھلے بیٹے نے وہ بھی اہل بیت دے اندر شامل. نیرا اہل بیت یہ نہیں کہ صرف 5 اہل بیت بناؤ. اہل بیت وہ نے جڑے آقا دے قریبی نے جڑے آقا علیہ السلام دے محرمہ دے اندر ہوندے نے آقا دے گھر دے اندر رہن والے وہ سارے اہل بیت شامل نے. تے اس واسطے میں کہنا چاہنا کہ حدیثاں دا مطالعہ کرو تانوں پتہ چل جائے گا آقا دا پورا گھرانہ اہل بیت. صرف 5 اہل بیت شامل نہیں. آقا علیہ السلام دا ہر او قریبی رشتہ دار جن نے قریبی ہے کلمہ پڑھیا وہ بھی اہل بیت شامل ہے. آندے اہل بیت نو مانتے نہیں میں تے کنے بڑے اہل بیت ہوں. میں نہ صرف 5 نہ منو آقا علیہ السلام دے سارے قریبیاں نو منو. غور نال سن لو ذرا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ایک سوڑا ہے آقا دا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. یہ آقا علیہ السلام دے 3 سسر اے نے جنہاں دے نام منظر عام دے. یہ 3 اہل بیت وچ ہے نے کہ نہیں. سسر جڑا ہوندا نا وہ بھی محرم ہوندا. سوڑا جڑا ہوندا نا گھر دے اندر وہ دروازہ کھڑکان تو بغیر آ سکدا. یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل نے. تے ائی خالی اہل بیت کیوں ماننے ہاں انہاں نوں بھی اہل بیت منو. آقا علیہ السلام دے سسر آقا علیہ السلام دے داماد آقا علیہ السلام دے نواسے نواسیاں آقا دے اہلیہ امہات المومنین امتیاں ماما انہاں نوں اہل بیت وچ کیویں کر سکتا. آؤ ذرا اللہ کا پیغام سن لو. اللہ نے اہل بیت کے بارے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندے نے اے نبی پاک دے گھر والے ہو اے میرے پاک پیغمبر دیو بیویو اے میرے پاک نبی دی اولاد اے نبی دے قریبی رشتہ دارو اللہ نے تانوں پاک کر دیتا. اللہ نے تانوں شرک تو بھی پاک کیتا بدعات تو بھی پاک کیتا. اللہ نے تانوں گناہاں تو بھی پاک کر دیتا. تسی جہالت تو بھی پاک ہو. آؤ نا ذرا میرے پاک پیغمبر دا فرمان پاک بھی سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر نے حج دے موقع دے خطبہ حجت الوداع دے موقع دے ارشاد فرمایا. اس ارشاد تے بھی غور کرنا. آقا فرماندے نے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. فرمایا اے
کملیاں والے ہو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب قرآن پاک، دوسرا میرے گھر والے نے، میرے اہل بیت نے۔ اگر تسی قرآن تے عمل کرتے رہو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے، اگر تسی میرے اہل بیت دی عزت کرتے رہو گے کدی غلط رستے تے چل نہیں سکو گے۔ حضرات اس کو پتہ کی چلتا ہے کہ قرآن پاک دے عمل کرنا یہ بھی ساڈے واسطے فرض ہے، تے اہل بیت دی تعظیم کرنا یہ بھی ساڈے تے فرض ہے۔ اسی اینو سنت نہیں مانتے، اللہ دا پیغام آیا، اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم آیا کہ میرے اہل بیت نو مننا، انہاں دے ایمان لے آنا، انہاں دی عزت کرنا، انہاں دی تکریم کرنا، انہاں دا مقام مننا، یہ ساڈے تے فرض ہے۔ حضرات میں یہ کہنا چاہنا، آقا دے گھر والوں اہل بیت منو، آقا علیہ السلام دے قریبیاں نو اہل بیت منو، اور پھر یہ ہی نہیں اہل بیت دا عقیدہ بھی منو، اہل بیت دا عقیدہ بھی منو، اہل بیت دی تعلیمات تے بھی عمل کرو۔ اج لوگ اہل بیت نو منن دا دعویٰ کرتے ہیں، سارے اہل بیت نو منن دا، مگر انہاں دا دعویٰ صرف زبانی اہل بیت نو منن دا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اہل بیت دی بات نو منن تے دل نہیں کرتا۔ مگر الحمدللہ اسی اہل بیت نو بھی مننے ہیں تے اہل بیت دی بات نو بھی انشاءاللہ مننے ہیں۔ جڑا اہل بیت نو مننے، اہل بیت دی بات نو نہ مننے، او دا ایمان دے نال تعلق، جڑا اہل بیت نو مننے، اہل بیت دے عمل نو نہ مننے، او دا اسلام نال تعلق، جڑا بندہ اہل بیت نو نہ مننے او دا دنیا جہان دے کسے ایمان دے نال، اسلامی طرز عمل دے نال ہی تعلق کوئی نہیں۔ اس واسطے میں اس بات دی وضاحت کرنا، آؤ سب تو پہلی بات کہ ہن اہل بیت نو اسی ماننے ہیں تے اہل بیت دی بات بھی ماننے ہیں کہ نہیں۔ ایتھے ایک بات کلیئر ہوئی کہ اسی اہل بیت ماننے ہیں، آقا دے گھر والے سارے نو اہل بیت ماننے ہیں، آقا دے عزیزاں نو بھی اہل بیت ماننے ہیں، قریبیاں بھی اہل بیت ماننے ہیں۔ آقا علیہ السلام دیاں اہلیہ امہات المومنین 11 اور آقا دے داماد، آقا دے سسر، اسی آقا دے نواسے نواسیاں، آقا دے ہی دے چچیاں نو بھی اہل بیت اس ماننے ہیں، آقا دے چچیاں دے بیٹیاں نو بھی اہل بیت اس ماننے ہیں۔ ان اگلی بات کہ پہلی بات کہ آقا علیہ السلام دے اہل بیت نے جس بات پہ پہلا عمل کیتا وہ ہے نماز۔ ہر مسلمان ہی پڑھتا ہے، انہیں تھے غور کرنی ہے ذرا کہ نماز اسی اہل بیت والی پڑھنے ہیں یا پھر اہل بیت تو بعد والے بھی پڑھنے۔ ایک نماز پڑھتا بریلوی، ایک نماز پڑھتا دیوبندی، ایک نماز پڑھتا شیعہ، ایک نماز پڑھتا اہل حدیث۔ ہر بندہ نماز پڑھتا پہ، لیکن نمازاں آپ کو پڑھیاں۔ اہل بیت والی نماز کیڑی ہے کہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز حنفی پڑھتا ہے، کوئی نماز جعفری پڑھتا ہے، کوئی نماز حنبلی پڑھتا ہے، کوئی نماز شافعی پڑھتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی نماز پڑھتا ہے۔ کوئی بندہ محمدی بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ غور اس بات کرنی ہے، سارے لوگ نمازاں پڑھتے ہیں تے ویکھنا ہے کہ اہل بیت دی نماز ہے نا جو کیڑی ہے۔ اسی اہل بیت دی نماز بھی پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت دا طریقہ کی سی؟ اللہ نے 5 نمازاں ساڈے تے فرض کیتیاں نے۔ ہن ذرا کوئی نہ باتاں تے غور کرتے جا، جے ٹائم دی قلت دے باعث میری کوشش ہے کہ گلاں زیادہ کریے تاکہ گلاں بچ جاندیاں نے، پھر اگلے جمعے جو مضمون ہور بھی ٹائم ہو جاتا۔ ہن ویکھو سب تو پہلا کہ نمازاں اہل بیت نے پڑھیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازاں پڑھیاں، نمازاں ساڈے تے فرض ہوئیاں، اور انہاں نمازاں دے اوقات بھی اللہ دے نبی نے دس دیتے ہیں، وقت بھی دس دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بیٹے آقا علیہ السلام نے چاچا زاد بھائی اہل بیت نہ تعلق رکھن والے حضرت عبداللہ بن عباس، حدیث کدے تو ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو، تے عبداللہ بن عباس وہ نے جنہاں نے بہت ساری حدیثاں جنہاں اور روایت کیتیاں نے
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے قریبی رہے نے، بہت زیادہ آقا دے نال رہے نے، بہت ٹائم سے گزارا۔ اللہ نے جو نماز فرض فرمائی تے انہاں نمازاں دے ٹائم بھی دس دیتے، جبریل امین نو بھیجیا، جبریل نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر نماز دا وقت دسیا، تے صرف دسیا ہی نہیں بلکہ عملی طور تے نماز پڑھ کے بھی دکھائی۔ حدیث فرق آئے کدی بھی جدوں دل کرے میرے ہندیاں مینوں پوچھ لو، میرے تو بعد ہر بندہ، ہر عالم اہل حدیث یہ تمہیں بخان میں تیار ہے، جدوں مرضی جس طرح مرضی میرے کو ویکھ لو، جنہ چر میں دنیا دیا اس تو بعد یہ حدیثاں دے وچ موجود نہ ہوئے وہی مکمل ذمہ داری ہے۔ آقا فرماندے نے دوپہر نو جدوں سورج ڈھلدا ہے نا، جے سورج بالکل چھت دے اوپر آ گیا، سر دے اوپر آیا تے سورج نے ادھروں آیا تے ادھروں انج ٹلنا شروع، سیدھا سر تے آ گیا، سر تے جدوں آ گیا تے انج اگلے پاسے جھکاؤ شروع ہو گیا، ادوں ظہر دا وقت شروع ہو گیا۔ ادھر جبریل امین آئے، کھڑے ہو جاندے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھیا سونے کھڑے ہو جاؤ، آقا بھی کھڑے ہو گئے تے نماز پڑھ لئی تے جبریل علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی اے نا ظہر دی نماز، تے ظہر دی نماز دا وقت شروع ہو گیا تے افضل وقت آقا فرماندے نے افضل وقت نماز دا کی ہے کہ جو نماز دا وقت شروع ہو جائے جلدی نہ پڑھو۔ ظہر دا وقت ہویا، اے دے بعد جدوں ہر چیز دا سایہ برابر ہو گیا، یعنی کہ بندہ کنا 5 فٹ دا 6 فٹ دا، یہ سایہ 6 فٹ ٹوٹ گیا، 6 فٹ دا بندہ 6 فٹ سایہ ہو گیا تے پھر جبریل آئے۔ نماز کا ٹائم یاد کر لیا جی، گھڑی کے مطابق ٹائم ادو کو نہیں سن، وہ گھڑی کو نہیں سن، ادو انہوں نے آ کے تمہیں ہر چیز کھول کے بیان کی۔ جبریل آئے اس ٹائم پہلا ادو آئے جدو سورج بالکل اوپر آ کے ٹلنا شروع ہو گیا، تے پھر دوسری باری ادو آئے جدو بندے دا سایہ بندے دے قد دے برابر ہو گیا، یعنی کہ جس بندے دا 5 فٹ قد دے 5 فٹ سایہ ہو گیا، تے جبریل امین آئے آ کے عرض کرتے ہیں آقا جی اٹھو نماز پڑھنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تے نال فرمایا کہ یہ عصر دا وقت ہو گیا۔ پھر جبریل چلے گئے، اس کے بعد پھر جبریل آئے جدو سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، نظر آنا بند ہو گیا، جبریل آئے، دن دی روشنی ختم ہوئی، رات دا اندھیرا شروع ہویا، یعنی کہ اجے بعد ٹائم سورج ڈوبدا تے انج دا جویں ڈوبیا نہیں، روشنی ہے۔ سورج غروب ہو گیا، ادو نماز ظہر مغرب دا وقت ہو گیا، جبریل آئے آ کے نماز پڑھائی تے فرمایا کہ آقا جی اے ٹائم مغرب دا شروع ہو گیا، اے ٹائم تے نماز پڑھنی۔ پھر جبریل ادو آئے جدوں روشنی بالکل ختم ہو گئی، اندھیرا شروع ہو گیا، پھر آ کے نماز پڑھائی تے نال فرمایا کہ سونیا نماز عشاء دا وقت اس ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اے ٹائم نماز۔ پھر رات گزر گئی، پھر مشرق والے پاسوں لیندے والے پاسوں آسمان اوپر سفید لکیر نمودار ہوئی تے جبریل آئے تے آ کے پھر نماز پڑھائی تے آخیا سونے اے فجر دا ٹائم ہے، فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، 5 نمازاں مکمل ہو گئی۔ ہن دوسرا دن پھر آیا، اگلا دن جدو اگلا دن شروع ہوا، فجر نماز کا ٹائم مکمل ہو گیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جبریل آئے اس ٹائم جدو بندے دا سایہ بندے دے قد دے برابر ہو گیا، اس ٹائم آ کے نماز پڑھائی، آقا نے نماز پڑھی، جبریل نے نماز پڑھی، نال دسیا کہ سونیا اے ٹائم تک ظہر دی نماز پڑھ سکتے، اس ٹائم تک، یعنی کہ کل پڑھی سی جدو ٹائم شروع ہوا، اج پڑھی جس ٹائم ٹائم ختم ہو گیا، فرمایا اس ٹائم تو لے کے اس ٹائم تک ظہر دا وقت ہے۔ پھر جبریل چلے گئے، پھر واپس آئے جس ٹائم بندے دا سایہ بندے دے قد تو ڈبل ہو گیا، یعنی کہ بندہ 6 فٹ دا 12 فٹ تک سایہ ہو گیا۔ اس ٹائم شام کے قریب، مغرب ہون کے قریب، سورج غروب ہون کے قریب پھر جبریل آئے، آ کے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے نال نماز پڑھی تے نال فرمایا اس ٹائم تک تسی عصر دی نماز پڑھ سکتے، یعنی کہ ٹائم دیتا۔ پھر ادو آئے جدو رات دا اندھیرا شروع ہو گیا،
سرخی سفیدی ختم ہو گئی تے پھر آئے پھر نماز پڑھی تے پھر دسیا کہ مغرب دی نماز دا ٹائم اتنے ختم دا اتنے عشاء دی نماز دا ٹائم شروع ہو گیا. پھر فجر دی نماز ٹائم آئے تے فجر دی ٹائم اس ٹائم آئے جدوں سورج نکلن دے قریب آ گیا یعنی کہ روشنی پھیلنی شروع ہو گئی. پھر اس ٹائم نماز پڑھی تے نال دسیا کہ سونے اس ٹائم تک تسی فجر دی نماز پڑھ سکتے ہو. تے اتوں یہ پھر دسیا کہ 5 نمازاں نے کتوں شروع کر کے تے کس تے کنا ٹائم تسی نماز پڑھ سکتے ہو. 5 نمازاں دے اوقات سانو دسے تے اہل بیت نے دسے. کنے تانوں تے نہ دسے, سانو 5 نمازاں دے ٹائم دسے تے اہل بیت نے دسے. تے اہل بیت نے وہی ٹائم دسے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے. اج اسی بھی انہاں ٹائماں دے مطابق نماز پڑھنے ہاں جو عبداللہ بن عباس نے بیان فرمائے. اج لوگ اہل بیت نو منن دا دعویٰ کرتے ہیں مگر 5 نمازاں دے ٹائم 5 دی بجائے 3 کر لے لیکن تو نہ کہتے تمہیں کالی پریشانی تو پریشانی 5 کی بجائے 3 ٹائم کر رہے. وہ ہوں 3 ٹائم کر رہے ہیں. انہوں نے فجر دسی تے ظہر دسی اثر دسی تے ہوں انہوں نے فجر دے نال ظہر دے اثر کٹی کر کے ظہرین اور مغربین کر لی. 5 کی بجائے 3 ٹائم کر لے. اساں اہل بیت نو منیا, اہل بیت نے 5 ٹائم نماز پڑھی, پڑھ کے دسی, آقا دا فرمان دسیا, جبریل نے اے طریقہ دسیا. اہل بیت نے نماز پڑھی 5 ٹائم, اساں پڑھی 5 ٹائم. اہل بیت نے پڑھی 5 ٹائم, انہاں پڑھی 3 ٹائم. وہ مانتے ہیں تے ہی نہیں مانتے. ہوں یہ بارے کی خیال ہے؟ جدوں ہر چیز کا سایہ کے برابر نماز ظہر دا وقت, یہ بات اہل بیت نے دسی. جو ہر چیز کا سایہ برابر ظہر دا وقت. اج لوگ اہل بیت نو منن دا دعویٰ بھی کرے ہوندے نے مگر اثر دا وقت ادوں نماز پڑھنی ہے جدوں ٹائم مک گیا, جدوں 2 بندے دا سایہ ہو گیا. وہ بھی نال اہل بیت نو مننے, نال اہل بیت دی بات نہیں منتے. طریقہ کہ اہل بیت نو بھی منو, اہل بیت دی بات نو بھی, اہل بیت نو بھی منو, اہل بیت دا طریقہ بھی. تے آؤ ایک اور بات, نماز کے اندر ہی رکوع کرنے ہیں, رکوع جاندیاں رکوع تو اٹھدیاں ہاتھ کھڑے کرنے, ہاتھ کھڑے کرنے. ہاتھ کرنا یہ رفع الیدین کہتے ہیں. ہاتھ کرنا سنت ہے تے نماز کے اندر رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے. اج یہ رفع الیدین مقرر ہوئی, اج یہ بات چلتی بھی رفع الیدین ادو آئی سی جدوں نا کچھا چ نا تو دن رکھ دے کچھا دے بت رکھے جاتے ہیں. غور والی بات کہ پہلی بات کہ بغلاں دے وچ بت چھپان والی روایت کتنے لکھی ہے؟ دنیا جہان دی کسے کتاب حدیث دے وچ بات نہیں لکھی. ایک ایڈی کتاب کس حدیث کے اندر ہے کہ سیابی نے بیان کیتی ہے, یہ اج تک مل نہیں سکی. شاید تھوڑے کو ہوئے کسی کو جو ہوئی تو مینوں بھی دسیا. یہ تو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات حدیث کے نال اس تعلق کوئی نہیں, اپنی اپنی باتاں. دوسری بات اتنے غور کرنا نہیں, چلو ہوں تشریح وہی کی کرنی ہے. دوسری بات کہ مکے چ بت بھی آسن تو بتان منن والے بھی. ہوں ذرا میرا دھیان رکھا جائے, اج گلاں ساریا سمجھنے والی نے. اج عمر نے ترنم سے بڑا بین لایا. مکے دے اندر بت بھی آسن تو بتان منن والے بھی ہے سن. ہوں مکے دے اندر نماز فرض ہوئی سی لیکن با جماعت پڑھی. غور کرنی ہے, مکے کی نماز فرض ہوئی سی, با جماعت فرض نہیں سی ہوئی. با جماعت نماز مدینہ پاک جا کے فرض ہوئی. ایتھے بات بڑی توجہ طلب ہے. با جماعت نماز مدینہ پاک جا کے پڑھنے والی ہے تے مدینے چ بت ہے ہی کوئی. نماز مدینے جا کے فرض ہوئی با جماعت تے مدینے بت ہے ہی کوئی نہیں. اور حیرت والی گل ہے کہ بت کتوں آ گئے سن مدینے تے یہودی تے عیسائی. مدینے سن یہودی اور عیسائی. اگر بغلاں چ بت رکھن والے جو نماز شروع کرنے ہیں اللہ اکبر کر کے ہاتھ چکنے ہیں رفع الیدین کرنے ہیں تے بت ڈگ پہ
کہ نہیں؟ مسئلے کہ جنہیں رکھے نے جہے رکھاندے نے انہوں کی گل کر اتنے ہوں کوئی چیز رکھ لو تھی بغلوں کے یہ تھی جو چکو گے وہ ڈگ پہ گے کہ نہیں؟ اتنے ہوں ذرا یہ بھی غور کرو کہ بت سے پے ڈگ جدو اللہ اکبر کھلو گے تو جو رکوے گئے ادو کیوں چکے ادو نال وہ اڑے رہتے ہیں کہ پھر پڑ کے رکھ لیں ادو پھر رکھ لیں جی پھر رکھ لیں تو پھر سجدہ نہیں کرتے رکوے جاتے ہیں تو پھر نہیں ڈگ پہ تو پھر جو اٹھتے ہیں ادو کیوں کرتے ہیں؟ بات تھوڑا جا سمجھو حدیث جو میرے کو لے لیا جائے جو مرضی میں بات ہوں یہ کی ہے یہ نہیں آخر جمعہ پڑھ کے لے لیا جائے میں آخیا جنہ چر میں دنیا سے ہونا چر جب میں دنیا تو بجاوا گا ان شاء اللہ حدیث پھر بھی لکھی ملے گی یہ بات ہوئے گی ہوں بات یہ سوچنے والی غور کرنے والی بات کہ جس ٹائم اللہ اکبر کیتا ہوں اللہ اکبر کر کے آ جا کپڑا یہ انج کر کے رکھے نماز شروع کر لیے تو جدو یہ تو اتنے رہ گیا تو پھر چلو اتنے دو پیا ڈگ ہوں جدو گئے رکوے ادو کیوں چکے نے ہاتھ تو جی پھر رکوے جا کے وہ چک کے رکھ لے سن کچھ تو رکو تو اٹھے نے پھر کیوں کھڑے کیتے یہ تو یہ پتا یہ چلتا ہے کہ بتاں والا کھاتا کو نہیں بتاں والا کھاتا ہی کولوں بنایا اسی نماز رفعین کرنے یہ اہل بیت نے کیتی میں بار بار الفاظ دہرا رہا کہ اسی بات وہ کرنے کام وہ کرنے جڑا اہل بیت نے کیتا وہ کریں گے ساری بچت نہ کریں گے سارا نقصان ہے وہ عمل انہاں کیتا وہ کریں گے ساری بخشش نہ کریں گے بخشش کوئی نہیں تے انہاں ورگا کریں گے تے بخشش انہاں ورگا نہ کریں گے تے بخشش کوئی نہیں یہ گل یاد رکھ لو اہل بیت نو منن دا طریقہ کی ہے کہ جویں انہاں کیتا اسی اونج کریے اونجا انہاں نو کی منیا میرا ہوئی ہے علی علی اے کو منن علی ہے اے کو منن یہ گل من علی پاک نے علی پاک دا طریقہ انہوں نے ساری زندگی کوئی بندہ یہ گل دس دے کہ ساری زندگی علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹائم دی ایک نماز چھڈی ہوئی ایک ٹائم دی زندگی پوری کیونکہ 10 سال دی عمر نا حضرت علی مسلمان سن 10 سال دی عمر مسلمان نماز کی تو فرض ہوتی ہے 10 سال دی عمر 10 سال دی عمر حضرت علی پاک دے نماز فرض ہو گئی تے اجے اتنے فرض نہیں سی ہوئی انہوں دی عمر جی نہیں نا جدو مسلمان ہوئے ادو نماز فرض نہیں سی ہوئی پھر انج کر لو ہوں فرض ہو گئی جدوں فرض ہوئی ہے نماز ادو تو لے کے جنہ چر علی پاک دنیا پہ سن جنہ چر زندگی حضرت علی دی 60 سال زندگی ہوئی کنی ہوئی کہ اور نہیں پتا ہے 60 سالوں کے ایک نماز ایک انہوں دی کوئی بندہ ثابت کر کے انہوں نہیں پڑھی اچھا یہی کوئی ثابت کر دے کہ حضرت علی نے جان کے بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھی لیٹ پڑھ لا اہل بیت میں جو ماننے پہ کی ماننے پہ اہل بیت نو منو اہل بیت دی بات نو منو اہل بیت نو منو اہل بیت دا طریقہ منو اسی نماز رفعین پہ کرنے تے حضرت علی دی وجہ تو کرنے ابن عباس دی وجہ تو کرنے نماز رفعین کرو یہ ہوئی اہل بیت دا طریقہ ہے ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے تے حدیث دا نمبر ہے 744 آقا دے داماد اگلی بات آقا داماد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے تاج سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو نماز شروع کر دے تے نماز شروع کر دے رفعین کر دے رکوع جاندے پھر ہاتھ اٹھان دے جدو رکوع تو اٹھ دے پھر ہاتھ اٹھان دے تے 2 رکعت پڑھ کے جدو پھر کھڑے ہوندے پھر ہاتھ اٹھاندے اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا طریقہ تے میں دعوے نال بات کرنا کہ اسی اہل بیت نو من کے تے انہاں دی بات نو بھی مننے پہ اگلی بات رفعین والی حدیث حضرت علی بیان کرتے ہیں
اج اہل بیت نو منن والے علی پاک دا نعرہ بھی لاندے نے تے علی پاک دی بیان کیتی حدیث نو نہیں مانتے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صحیح عقیدہ عطا کر دے۔ غور کرنے دی بعد نماز جدوں ختم ہوندی ہے سجے پاسے سلام پھیر دیو منہ کر کے چہرہ مبارک کر کے اپنا تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز دے بعد کی پڑھنے؟ اللہ اکبر اچھی آواز نال سارے ہیں تے بلند آواز نال استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دے الفاظ ادا کرنے ہیں تے ایتھے کلمہ طیبہ دا ورد کیتا جاتا لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا۔ ایک ہی وجہ اہل بیت نے سانو کی تعلیم دیتی ہے؟ آقا دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری دے اندر مسلم دے اندر حدیث موجود، مشکات دے اندر 897 نمبر حدیث پہلی جلد دے اندر آقا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز مکمل کر دے تے بلند آواز نال اللہ اکبر فرماندے، اے کوئی شک نہیں، غور کرنے کی بات کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ بہت اعلیٰ ذکر ہے، بہت اعلیٰ ورد ہے، افضل الذکر آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ۔ مگر اہل بیت نے سانو اے دسیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز ختم ہوندی تے لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ اللہ اکبر پڑھتے۔ جو آقا نے پڑھیا جو اہل بیت نے پڑھیا وہ پڑھاں گے ساڈی بچت ہے، اگر نہ پڑھاں گے تے بچت۔ اہل بیت نے جو بیان کیتا اسی تے عمل کر رہے ہیں۔ ایک اور بات مشہور ہے، وتر دے اندر ایک دعا پڑھی جاندی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اوندی سارے ایہو ہی سارے چھوٹے ہوندے ہم سیتا جاچ کا ہی۔ اور ایک دعا اور پڑھی جاندی ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ اے دعا پڑھی جاندی ہے تے اے دعا اہل بیت نے دسی۔ دوسری دعا حدیث وچ موجود ہے، لیکن اہل بیت نے کی دسیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت علی دے لخت جگر آقا دے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے علمنی رسول اللہ کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، کہ حضرت حسن فرماندے نے میرے نانا جان نے منو دعا سکھائی، فرماندے نے نانا جان نے منو یہ دعا سکھائی کہ وتر دے وچ دعا پڑھیا کر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت والی۔ یہ دعا ہی پڑھنے نا، یہ مطلب یہ ہویا کہ یہ دعا اہل بیت دی ہے دسی، اہل بیت نے سانو یہ سکھائی ہے تے اہل بیت دی بات تے عمل کرنے۔ یہ دعا امت نو سکھائی اہل بیت نے، اساں اس دعا نو بلکہ اتنے لکھی ہوئی ہے سامنے نا، ہے نا اتنے کوئی نہیں ہو یہ دعا وتراں چ پڑھیا کرو۔ سارے صحابہ کرام عزت والے، عظمت والے، شانہ والے، مقام والے نے جنہاں نے حدیثاں بیان کیتیاں۔ صحابہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، یاد رکھنا وہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مگر اج جہاں میں حدیثاں بیان کر رہا وہ اہل بیت نے بیان کی، ساریاں حدیثاں صحیح سند نال جس بھی صحابی تو آئیاں نے وہ سارے واسطے قابل عمل نے، عمل کرنا انہوں نے ضروری ہے۔ اہل بیت نے جو کوئی بیان کیتا ہن نماز جنازہ ویکھ لو، اسی نماز جنازہ سورہ فاتحہ پڑھنے ہیں، سورہ فاتحہ نماز جنازہ جی پڑھنے ہیں تے اے دسیا کنے میں اہل بیت نے۔ آقا دا چچا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، فرماندے نے کہ ساڈے خاندان دے سربراہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔
اور دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بھائی حضرت حسن ایک دفعہ بچے دا جنازہ پڑھاندے نے تے بچے دا جنازہ پڑھ کے حدیث کے الفاظ نے یقرأ الحسن علی الطفل فاتحۃ الکتاب، حضرت حسن نے پہلا سورہ فاتحہ پڑھی ویقول، پھر بچے واسطے دعا کی تھی اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا وزخرا واجرا۔ ایک حدیث دووے دعاواں، ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے تے مشکات 1597 نمبر حدیث تے یہ گل غور کرنا لیے کہ ایکو ہی حدیث دے وچ دووے کام نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے تے بچے واسطے دعا بھی کرنی ہے تے ایکو ہی حدیث نو ادھی عمل کر لیا ادھی نہیں کیتا، فاتحہ نہیں پڑھی تو بچے والی دعا پڑھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، پہلا سورہ فاتحہ پڑھی پھر بچے واسطے دعا پڑھی تے ادھی مان لئی تے ادھی نہ منی۔ بچے دی میت واسطے دعا حضرت حسن نے کی تھی، جنازہ پڑھیا، لیکن ایک بات یاد رکھو گے یہ تے عمل کرو گے، عمل کران گے، عمل کرتے رہن گے لوگ تے کامیاب ہون گے، نہ عمل کیتا تے ناکامی مقدر بنے گی۔ باقی اجے مسائل تے بہت زیادہ انشاءاللہ زندگی دے نال پھر بیان کریں گے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سب رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر اہل بیت نو من کے اہل بیت دی منن تے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔